سماج کے اندر ایک گروپ ایسا بھی ہونا چاہیے جو کچھ کام کرے. آئیے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اے مسلمانوں، تمہارے بیچ میں ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے، تمہارے بیچ میں ایک کمیونٹی ایسی بھی ہونی چاہیے، تمہارے بیچ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں، اچھائی کی دعوت دیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائیوں سے روکیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسا کام کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج بتاریخ 27 جون 2024 بروز جمعرات
لکھن پور پاکڑ کی سرزمین پر یہ دینی پروگرام رکھا گیا۔ عام طور سے آپ کے علاقے میں پروگراموں کا سیزن جون اور جولائی کے مہینے میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جون اور خاص طور سے جون کے آخر میں پروگرام بارش کے خطرے کی زد میں رہتے ہیں، اور اس بات کا ڈر ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں بارش نہ ہو جائے۔ اور چونکہ پروگرام کی تیاریاں کافی پہلے سے ہوتی ہیں، اس لیے یہ رسک کوئی لینا نہیں چاہتا۔ یہ جاننے کے باوجود بہت اصرار کر کے آپ کے گاؤں کے نوجوانوں نے پروگرام کی تاریخ بھی طے کی اور مجھ سے اور دیگر علماء سے ٹائم بھی لیا، اور بڑا خوبصورت پروگرام ہم عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے اب تک رات کے تقریباً 2:15 بج رہے ہیں، ہم نے اور آپ نے سماعت کیا۔ اس سے پہلے کہ میں تقریر شروع کروں، ابھی میری تقریر کے پہلے ڈاکٹر جابر صاحب کلکتہ کی سرزمین سے آپ کے بیچ میں آئے ہیں۔ انہوں نے یہ ہندی کا قرآن، جس کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں آسان قرآن ہے، یہ ہماری جماعت کے بڑے مشہور عالم اور خطیب شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ، جو رہنے والے تو بہار ہی کے ہیں، دربھنگا کے، مگر ایک زمانے سے ممبئی میں رہتے ہیں۔ پیس ٹی وی پر پہلے ان کی تقریریں آتی تھیں، اور اب آئی پلس اور دوسرے اسلامک چینلوں پر ان کی تقریریں آتی ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں۔ انہوں نے پہلے اردو میں قرآن کا ترجمہ کیا، اور پھر اسی کو خود انہوں نے ہندی میں ترجمہ بھی کیا اور خود ٹائپ بھی کیا ہے، اور عوام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ اس میں ترجمے کے ساتھ ساتھ بریکٹ میں جگہ جگہ جہاں ضرورت ہے وہاں تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تو عوام کے بہت مطلب کا یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ضرور اس ترجمے کو آپ پڑھیں، اور شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب سے رابطہ کر لیں کہ قرآن کا ترجمہ کہاں ملے گا، اور شاید بنگلہ میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے، تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ شیخ کی اس خدمت کو قبول کرے، اور ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی تلاوت سے اور قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، بقرعید کے 2 دن پہلے سے میں لگاتار پروگراموں میں بزی ہوں۔ بیچ میں بقرعید کا دن اور اس کے بعد کا ایک دن، 2 دن میں فری تھا، باقی دہلی بنارس کے آس پاس میں اور دور کے بھی سفر میں بزی تھا پروگراموں میں، اور ایک پروگرام میں گلا بیٹھ گیا میرا، اور اس دن سے لے کے ابھی تک گلا بیٹھا ہوا ہے۔ ڈاکٹروں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ریسٹ لے لیجیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پروگرام جہاں ٹائم دے چکا ہوں وہاں تو جانا ہے۔ آج کا یہ پروگرام لاسٹ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کم سے کم 1 ہفتہ آرام کرنے کا ارادہ ہے، تاکہ گلے کو کچھ سکون ملے۔ گلا بیٹھا ہوا ہے اور اسی میں برابر تقریریں کر رہا ہوں۔ آج کا یہ پروگرام جیسا کہ مجھے بتایا گیا، اس گاؤں میں بچوں کے لیے ایک مکتب کھولا جا رہا ہے، چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کو دین سکھانے کے لیے ایک مکتب کھولا جا رہا ہے، اس کے لیے یہ جلسہ کرایا جا رہا ہے۔ بہت ہی مبارک قدم ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مکتب کو کھول رہے ہیں، اور خوش نصیب ہم سب ہیں جنہوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس مکتب کے لیے تعاون کیا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس گاؤں میں اس مکتب کے ذریعے دین کی بیداری پیدا فرما دے، اور گاؤں کے بچے کے اندر دینی تعلیم اور دینی شعور پیدا ہو جائے، اور اس گاؤں کے اندر اگر کوئی بگاڑ ہے، کوئی خرابی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے، آمین۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے،
اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر ایک کمیونٹی، ایک سماج کے اندر ایک گروپ ایسا بھی ہونا چاہیے جو کچھ کام کرے. آئیے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اے مسلمانوں تمہارے بیچ میں ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے، تمہارے بیچ میں ایک کمیونٹی ایسی بھی ہونی چاہیے، تمہارے بیچ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں، اچھائی کی دعوت دیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائیوں سے روکیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسا کام کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہیں. غور کیجئے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا یہ تین کام ہو: بھلائی کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، اور برائی سے روکے. اب ظاہر ہے یہ تینوں کام، اس میں محنت چاہیے، اس میں انرجی چاہیے، اس میں پیسہ چاہیے، اس میں وقت چاہیے. اب یہ کام کرے گا کون؟ یا ہر دور میں یہ کام کیا ہے کس نے؟ یہ کام کرتا ہے اور یہ کام کرے گا سماج کا وہ طبقہ جسے ہم نوجوان کہتے ہیں. سماج کے اندر نوجوانوں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا یہ تین کام ہو: بھلائی کی دعوت دینا، نیکی کا حکم دینا، اور برائی سے روکنا. اور ظاہر ہے جو یہ تین کام کرے گا، وہ بھلائی کی دعوت دے رہا ہے تو پہلے خود بھی اپنے آپ کو نیک بنائے گا، تب تو بھلائی کی دعوت دے گا. وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے گا، پہلے خود نیک بنے گا. دوسروں کو برائی سے روکے گا، پہلے خود برائی سے بچے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 25ویں پارے میں کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی دعوت دے اور نیک عمل کرے. اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے. جو انسان خود برائیوں میں ڈوبا ہو وہ دوسروں کو کیا دعوت دے گا؟ جو خود بے نمازی ہو وہ نماز کی کیا دعوت دے گا؟ جو خود جس کا عقیدہ خراب ہو وہ دوسروں کے عقیدے کو کیا صحیح کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، اس کا عمل اچھا ہو. وقال اننی من المسلمین، اور وہ فخر سے کہے میں مسلمان ہوں. ابھی بالی ووڈ کی ایک ہیروئن کی شادی ہوئی ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ. اب صاحب فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے بڑی خوشیاں منا رہے ہیں. یہ صاحب وہ فلاں ہیروئن کے ساتھ مسلمان لڑکے کی شادی ہوگی. دوسری قوم کے لوگوں کو کا مذاق اڑانے کے لیے یا ان کو نیچا دکھانے کے لیے ہماری قوم کے نوجوان اس پر بڑی خوشی منا رہے ہیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بالی ووڈ میں جو یہ مسلمان جتنے کام کرتے ہیں یہ بس نام کے مسلمان ہوتے ہیں. ان کے ساتھ خان لگا ہے، ان کے ساتھ اقبال لگا ہے، ان کے ساتھ مسلم ٹائٹل لگا ہے، مگر ان کا کیریکٹر، ان کا کردار، ان کا عقیدہ کچھ بھی اسلامی نہیں ہوتا. ان کے گھر میں پوجا بھی ہو رہی ہے، ان کے گھر میں عید بھی منائی جا رہی ہے، یہ غیر اللہ کے در پہ سر بھی جھکانے والے ہیں، یہ ہاتھ بھی جوڑنے والے ہیں، یہ سب کچھ کرنے والے ہیں. اور ہم صاحب ان کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں، صاحب فلاں نے مسلمان لڑکے نے ایک ہیروئن کے ساتھ، ہندو اور غیر مسلم ہیروئن کے ساتھ شادی کی. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نیکی کا حکم دینے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اپنے عقیدے پر ناز کرتا ہے اور کہتا ہے اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں. جس کو اپنے اسلام پر شرم آتی ہو، جس کو اپنی توحید پر شرم آتی ہو، جس کو اپنی ٹوپی اور اپنے داڑھی پر شرم آتی ہو،
وہ کوئی اور کام کر لے، وہ اسلام کا کام نہیں کر سکتا۔ اسلام کا کام وہ کرے جس کو اپنی آئیڈینٹی، اپنی پہچان پر فخر ہو۔ میرے بھائی، بنارس سے میں اکثر پروگراموں میں 100-200 کلومیٹر دور جانا ہوتا ہے، تو کچھ ٹیکسی والے ہیں، کار والے ہیں، ان سے بات کر کے کار لے کے جاتا ہوں۔ ایک دن ایک کار والے سے بات ہوئی کہ بھائی فلاں جگہ جانا ہے، اس نے ڈرائیور کا نمبر مجھ کو دیا کہ مولانا صاحب آپ ڈرائیور سے بات کر لیجئے، چلے جائیے۔ ڈرائیور کا نمبر میں نے جب ڈائل کیا تو ٹرو کالر پر نام آیا شیرو۔ اب شیرو نام ایسا ہے کہ بھائی اس سے یہ تو نہیں لگتا کہ یہ مسلمان کا نام ہے۔ میں نے سوچا کہ ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم ہو۔ میں نے ڈرائیور سے بات کر لی، ہاں بھائی فلاں ٹائم پہ آ جاؤ، فلاں جگہ آ جاؤ، چلیں گے ہم لوگ ساتھ میں چلیں گے پروگرام۔ ڈرائیور آیا، جب میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں باقاعدہ اسٹیل کا بڑا سا کڑا بھی لگا پہنے ہوئے وہ۔ اب یہ کڑا جو ہے عام طور سے غیر مسلم ہی پہنتے، مسلمان تو نہیں پہنتے۔ تو میں نے اس سے اس انداز میں بات کی، میں یہ سمجھ کے بات کر رہا تھا کہ وہ غیر مسلم ہے۔ تو پھر بیچ میں کسی کا فون آیا تو اس نے سلام بھی کر دیا، السلام علیکم۔ میں نے کہا یار یہ کیسا غیر مسلم ہے، سلام بھی کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا، میں نے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام اسد ہے۔ تو میں نے کہا مسلمان ہیں آپ؟ بولا ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کڑا وڑا کیسے کیوں پہنا ہے آپ نے؟ کہا کہ ارے مولوی صاحب ہمارا ٹریول کا کام ہے، اکثر غیر مسلم آتے ہیں، اور بنارس ایک ایسی جگہ ہے درشن کرنے آتے ہیں، تو تھوڑا سا مینٹین کر کے چلنا پڑتا ہے۔ مسلمان آج مینٹین کرنے کے لیے اپنی پہچان پر شرمندہ ہو رہا ہے، اسے اپنی داڑھی، اپنی مسلم شناخت، اپنی مسلم پہچان پر شرم آتی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہو، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہو، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور فخر کے ساتھ کہتا ہو کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔